حسن صاحب، پہلگام حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، ان کی 1000 سالہ تاریخ ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ادھر نا جو بیرون ملک جو پاکستانی سفارت خانے وغیرہ یہ وہ ہیں، ان کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پہ متعارف کرایا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی دھاندلی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک محفوظ سا انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے، لیکن ایک سپر پاور کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی انسانی، بین الاقوامی، عالمی وغیرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ٹرمپ صاحب کی ذمہ داری اس سے تھوڑی سی کوئی زیادہ بنتی ہو، کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے جڑے 77 سال سے نہیں دیکھ سکے ہیں۔ انہاں دا بخار ہی نہیں اترتا یار، میری سمجھ تو باہر ہے۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ نے بھارتی فوج میں موجود تمام سکھ سپاہیوں افسران سے کہا ہے کہ وہ نریندر مودی کے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے اس کی پاکستان کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بنے۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس، مجھے سکھ بہت پسند ہیں، میرے تعلقات نہیں ہیں کچھ لوگوں سے، میں نے ان جیسے کھلے ڈلے ریلیکسڈ پیار محبت کرنے والے جو ہیں میں نے لوگ کم ہی دیکھے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ سکھ کہاں کھڑا ہے ذہنیت بھارت، اور کیوں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جو بھی رہنما ہیں ان کا نام آپ نے لے لیا، شاباش، تھینک یو ویری مچ، میں تو نہیں لے سکتا، وہ اتنا اوکھا سا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو سری نگر کے چننا پورہ میں سکھوں کے قتل عام کی بھی منصوبہ بندی کی تھی انہی لوگوں نے، اور مودی حکومت نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت وول کے ساتھ مل کر پہلگام میں ہندوؤں کا قتل عام کروایا تھا۔ تو یہ جو میں نے ابھی حمید گل صاحب مرحوم کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہیں کہ ابھی نال ٹنٹا مکدا ہے، ان کے اپنے ٹنٹے کون سے مکیں گے، وہ بات کی بات ہے کہ میں نے کہا جی لاہور کی آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو سوچیں گے کہ نال یہ ہے بھی سارا ایسٹ پنجاب فارغ، چڑھدا پنجاب بھی گیا تھے، لہندا پنجاب بھی گیا تھے، فلانا، ٹھیک ہے۔ سو مضموم مقاصد اور یہ وہ نہ کریں، جنگ کا حصہ نہ بنیں، بٹ لیٹ سی، میں تو کہتا ہوں نوبت ہی نہ آئے یار، اچھی بات ہے، ہنستے کھیلتے کچھ زندہ رہنا سیکھ لیں۔ ہم انٹلیکچولی یا اسپرچولی یا ایموشنلی ریٹارڈڈ قومیں ہیں۔ کل میں نے ایک جملہ بولا، میں بعد میں سوچا اور مجھے بہت اچھا لگا، اپنا ہی جملہ، کہ ہم کیسے لوگ ہیں اس خطے کے یار، نہ ہمیں اکٹھے رہنا آیا نہ علیحدہ ہو کے رہنا آیا، وہ حد ہوتی ہے نا یار۔ تو یہ میرا خیال ہے اس پورے خطے کی ذہنی، جسمانی، فکری، روحانی، جذباتی ساخت کا امتحان ہے، اور اگر یہ مکمل طور پہ ناکام ہوتے ہیں تو ان کو پھر کرۂ ارض پہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کاش ایسا وقت نہ آئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ صاحب، پہلگام واقعے پر سعودی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر مشاورت کی اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سید عباس سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو مودی گٹھ جوڑ اسرائیلی فوج مقبوضہ کشمیر پہنچ گئی، بھارتی فوج نے بوکھلاہٹ میں اپنی ہی آبادی پر بم گرا دیا۔ اچھا بات سنو، اس میں یہ پتہ نہیں، شاید میری وہ خواہش ہو، میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے انڈیا کے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جو خطے کی صورتحال ہے، ہمیں ایک بہت متحرک وزیر خارجہ چاہیے جسے خارجہ امور کا پتہ ہو، تو بلاول کے ذمہ لگا دو۔ بلاول بھٹو کا میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک لیگیسی ہے، لوگوں کے اندر ایک احترام ہوتا ہے۔ تو کل میں نے شاید یہ میں نے عرض کیا تھا آپ ہی کے پروگرام میں
کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا ایک اہم کردار اس معاملے میں ہو سکتا ہے. ان کے سٹیکس وہاں بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ان کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں. یہ دنیا ظاہر ہے اب گلوبل ولیج ہے, اور ہم لوگوں کو, اس خطے کے بددعائے ہوئے لوگوں کو عقل ہو نہ ہو, دنیا کے جو پڑھے لکھے ملک ہیں, جو سوچنے سمجھنے والے ہیں, جو صدیوں کے پار دیکھتے ہیں, اور جن کا ہر روز کوئی نہ کوئی ایجاد ایک ثبوت دیتی ہے کہ وہ وقت سے بہت آگے دیکھتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ دست و گریباں نہ ہوں, چونکہ کروڑہا لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, اور پورا خطہ یہ برباد ہو گیا تو اس کو آباد ہوتے ہوتے بڑا وقت لگے گا. صحیح. حسن صاحب, اب ایک خوفناک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گی. پاک بھارت موجودہ کشیدگی کے تناظر میں برطانوی اخبار کی ایک رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی, جو 15 کروڑ فوری ہلاکتوں اور 3 ارب افراد کی بھوک سے موت کا باعث بن سکتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے, اگر کوئی ماڑا موٹا کیس ہوتا تو میں اس طرح چیخ رہا ہوتا؟ اندازہ ہے مجھے. اور یہ نقصان شاید اشروں چلتا رہے. یہ ہمارے ایک پنجاب یونیورسٹی کے استاد ہیں, ان کی ایک کتاب ہے ایٹم بام, اس میں ساری تفصیلات, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو کھلونے تھے جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے. خدا وہ تو کوئی, وہ ایٹم بام تو تھے لیکن ایویں بالکل وہ کھلونے سی. اب جو چلے گا کام, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر اب, چونکہ میرے نزدیک بچہ, عورت, کوئی عوام خوبصورت زندگیوں کے لیے کرال کرتے ہوئے, کونیوں کے بل زندہ رہنے کے لیے رینگتے ہوئے لوگ, جن کی بے تحاشا تعداد انڈیا میں ہے, ہمارے یہاں کم نہیں. میں نے کہا نا پاورٹی لائن پہ, ان کا کیا خدا کا واسطہ. یہ جو آفر آئی ہے کہ یار مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, فیکٹ فائنڈنگ, یہ وہ اٹھا کے آپ نے الزام لگا دیا, اور طریقہ کار ہی غلط ہے. اچھا, اور پاکستان, یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ شہر جو یہ علاقہ پورے کا پورا ہی تقریباً خطہ, یہ 2 4 5 10 سال بعد, اس کے بعد بھی اس کے اثرات بہت عرصہ بعد تک یہ قائم رہیں گے. اور یہ بعض اوقات نہ بھول ہوتی ہے, عددی طور پہ ان کا خیال ہے وہ زیادہ ہوں گے, یہ زیادہ خطرناک. اگر پنگا لیا تو پھر میرا خیال ہے پھر شروع وہاں سے کریں جہاں پہ ختم ہونا ہے. جیسے بھٹو نے تختہ دار پہ کہا تھا فنش اٹ, ایسے پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کو ہلکی آنچ میں نا ملیا میٹ. تو اگر بھارت ایسٹ پنجاب, ہاں ایک بات میں نے, مجھے جنرل حمید گل صاحب اللہ بخشے, میرا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا. ان کے گفٹ کیے ہوئے پودے بھی ہمارے فارم ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے. تو ایک بار کو پتہ نہیں کہ کس سلسلے میں, مجھے بات نہیں یاد, انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو لاہور بڑا نسبتاً محفوظ ہوگا. تو میں نے کہا جی اچھا کیوں؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے لائل پور کا, اور فیکٹ بھی ہے یہ, لاہور سے لائل پور کا فاصلہ زیادہ ہے. یہ جو جلندھر, امرتسر, لدھیانہ, ایسٹ پنجاب, یہ تو ساتھ کھڑا ہے. وہ تو پھر میں نے احمقانہ سا سوال جواب کیا, سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ہنس پڑے, کہتے اچھا. تو میں نے کہا اگر یہ جو خالصتان کی موومنٹ یہ تو کب سے چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ لاہور کو ٹارگٹ ہی اس لیے کریں کہ اس طرح سکھوں سے بھی جان چھٹتی ہے, تو سوچ میں پڑ گئے. کہتے ہیں آپ نے عجیب سی بات کر دی ہے. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا, اس وقت تو مودی شودی صاحب یہ نہیں تھے, جو کوئی بھی تھا. میں نے کہا جی ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں نا, کسی فرد کی بات نہیں کر رہے.
تو جس طرح کی موومنٹ چل رہی ہے اور جس طرح پک ہو رہی ہے اور جس طرح وہ سارا چل رہا ہے وہ سوچیں گے ابھی اس بہانے پر ٹھیک ہے اس سے بھی جان چھڑاؤ. لیکن پھر کس کا لمبے کھاتے ہیں. چلو خیر.